اگر یہاں کوئی ہندو لڑکا اگر مسلمان ہو کے شادی کرے تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ بھی اور بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ بھی واپسی کے لیے بولتے ہیں کہ بھائی واپسی ہو جاؤ. پھر ہندو کمیٹی نے میرا سمجھو انہوں نے بولا کہ بھائی آپ یہاں سے اسلام سے واپسی آ جاؤ, ہم آپ کو انڈیا ٹرانسفر کر دیں گے. لیکن میں نے بولا میں اسلام سے پہلے بھی امپریس تھا, اب بھی ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. میری مما کو بہت زیادہ پریشرائز کیا تھا کہ ابھی تک وہ ملتے نہیں ہیں میری مما سے, نہ ہی ملنے دیتے. یہ بولا تھا کہ ان دونوں کو گولی مار دو. اسلام میں تم داخل تو کر سکتے ہو لیکن نکالنے کا تمہیں کوئی جواز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے. دوستو آج ہم جو سٹوری لائے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب ایک غیر مسلم کو اسلام کی تعلیمات واضح نظر آ جاتی ہیں, اسلام کی وحدانیت اور حقانیت کو سمجھ جاتا ہے تو وہ اندر ہی اندر اسلام کو قبول کر لیتا ہے. لیکن اسلام کا ایک بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتا. اسی لیے اسے ایک ایسے ہمسفر کی تلاش ہوتی ہے جو خود اسے گائیڈ کر سکے اور وہ خود مسلمان ہو اور اس کے ساتھ رہ کے وہ اسلام کو پراپر فالو کر سکے. لیکن جب کوئی حق کا متلاشی اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور وہ کسی مسلم سے شادی کر لیتا ہے تو پھر اسلام کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ یہ جبراً دھرم پریورتن ہوا ہے, اور پھر اس پر ظلم اور تشدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے دین سے پھر نہ جائے. دوستو لیکن جو اسلام کو دل سے قبول کر لیتا ہے اور اللہ کو اپنا خالق مان لیتا ہے تو وہ اپنی جان تو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اسلام سے نہیں پھرتا. سبحان اللہ. دوستو کچھ ایسے ہی آج کی ہماری سٹوری ہونے والی ہے, اسی لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں. ریورڈ مسلم کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. بس یہ ہے کہ اللہ کا جتنا بھی شکر کرا جائے کم ہے. ابھی بس میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور ایک تو اسلام میں داخلہ ہونے کے بعد میرا سب نے ساتھ دیا, لیکن پہلے مجھے بہت پریشرائز کیا گیا تھا ہندو کمیونٹی نے. اس کے بعد مسلمان کر کے مجھے کورٹ میں پیش کیا گیا تھا. کورٹ میں پیش کرنے کے بعد مجھے پریشرائز کیا گیا تھا. مولوی حافظ رحمان تھا میرپور خاص میں جامع مسجد, انہوں نے بولا کہ بھائی آپ نان مسلم ہو. پھر ہندو کمیٹی نے میرا سمجھو انہوں نے بولا کہ بھائی آپ یہاں سے اسلام سے واپسی آ جاؤ, ہم آپ کو انڈیا ٹرانسفر کر دیں گے. لیکن میں نے بولا میں اسلام سے پہلے بھی امپریس تھا, اب بھی ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. مجھے نہ ہی کسی نے اغوا کیا تھا نہ ہی ورگلایا تھا. ہاں اس جگہ اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمان ہوتی ہے تو اس کو مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی کرائی جا سکتی ہے. اگر یہاں کوئی ہندو لڑکا اگر مسلمان ہو کے شادی کرے تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ بھی, ہمارے پولیٹیکل سائنسدان بھی اور بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ بھی واپسی کے لیے بولتے ہیں کہ بھائی واپسی ہو جاؤ. آپ کو کوئی, حالانکہ مجھے کسی نے اغوا بھی نہیں کیا, نہ ہی کسی نے یہ کہ زور زبردستی جو آج کل بولتے ہیں کہ بھائی زور زبردستی کر کے مسلمان کیا جاتا ہے, وہ میرے ساتھ کسی نے کوئی زور زبردستی نہیں کی. اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی یہ کہ بھائی مسلمان ہونے کے بعد یہ کر دیتے وہ کر دیتے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں اپنی رضا خوشی سے مسلمان ہوا. پھر یہ کہ میرے ساتھ مشکلات 7 مہینے میرا ہائی کورٹ میں کیس چلا. 7 مہینے میری وائف کو دارالعلومان بھیج دیا, ڈیٹ بائی ڈیٹ, ایک ڈیٹ آئے دوسری آئے تیسری آئے, ایسے کر کے 7 مہینے تک یہ دارالعلومان رہی. کیا کہ وہ انہوں نے بولا کہ شاید لڑکا واپسی آ جائے اور یہ لڑکی اپنے امی ابو کے پاس واپسی چلی جائے. ہائی کورٹ کے آرڈر پہ لڑکی اپنے امی ابو کے ساتھ بھی گئی تھی 10 دنوں کے لیے, ہائی کورٹ کے آرڈر سے کہ شاید اس کو کوئی پریشر ہے, پریشرائز کیا گیا. دارالعلومان میں 7 مہینے کے رہنے کے باوجود بھی 10 دن تک ان کو واپسی بھیجا تھا کہ شاید یہ اس کا مائنڈ فریش ہو جائے تو یہ واپسی بیان لے لے. لیکن جب یہ واپسی آئی تو انہوں نے بولا کہ نہیں, مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا. اسی لیے میں جب گیا میرپور خاص میں ایک MN ہے ابھی ہری رام کشوری لال, انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ آ جاؤ
वापसी तो मैं आपको इंडिया भेजूंगा, इंडिया भेजूंगा, इंडिया में आपको घर मिलेंगे, ड्यूटी मिलेगी, सब मिलेगी। मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही आपका घर चाहिए, ना ही इंडिया जाना चाहिए, लेकिन मैं वापसी नहीं आऊँगा और मुझे इस्लाम में रहना है। मैं इस्लाम से इम्प्रेस हूँ और अल्लाह का शुक्र है आज मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने ससुराल में ही रह रहा हूँ, ससुराल में ही रह रहा हूँ। हालांकि जो ऐसा होता है वो नहीं करते, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। आज मेरा शुक्र अल्लाह का, मैं उनके साथ रह रहा हूँ। माशाल्लाह से मेरी 2 बेटियाँ भी हैं और इस हवाले से बस ये है कि मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या इस्लाम के बारे में जो बोलते हैं आजकल लोग कि भाई इस्लाम ज़ोर के बुनियाद पे करा जा सकता है, और आजकल जो लड़कियों का हो रहा है कि लड़कियां ज़बरदस्ती मुसलमान करके फिर शादी कराई जाती है, तो ये तो एक प्रोपेगेंडा है। उनको ये है कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं वो सोर्स वाले, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे भी उन्होंने यही बोला था बड़े लोगों ने कि भाई आप वापसी आ जाओ। क्यों आ जाऊँ मैं वापसी? मैं अपनी मर्जी से हूँ मुसलमान, मैं वापसी क्यों आऊँ? तो उस हवाले से ये है कि मुझे किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। आजकल जो ये चल रहा है एनजीओ, जो खास करके एनजीओ ये बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, झूठे दावे कर रही है कि लड़कियों को मुसलमान कर रहे हैं और उनकी शादी करवाई जाती है। लड़कों का भी कर रहे हैं कि छोटे लड़के उम्र के नहीं, छोटे लड़कियां और लड़कों का भी कहा जाता है। जैसे वो बोलते हैं लड़के भी छोटे उम्र के होते हैं, लड़कियां भी बिल्कुल छोटी उम्र की होती हैं, नाबालिग होती हैं, तो उनको भी मुसलमान किया जाता है। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आपकी क्या उम्र थी जब आप मुसलमान थे? मेरी उस टाइम थी 25। अच्छा, 25। और नाम क्या था आपका मुसलमान होने से पहले? मुसलमान होने से पहले मेरा नाम कृष्ण था। कृष्ण। और कास्ट कौन सी? कास्ट थी मेरे में एक बार। तो कास्ट भी आपने तब्दील की या वही रखी है? नहीं, कास्ट जब मैं मुसलमान हुआ तो कास्ट में मुझे तब्दील करनी है। अच्छा, तो अब क्या है? अब वैसे मेरे को शेख का रुतबा मिलेगा और उसके बाद CNIC में आपने शेख रखा जी। अच्छा, ये कब का वाक़या है जब आप मुसलमान? कितना अर्सा हो गया इसको? आज 9 साल हो गए। 9 साल पहले? 10वां साल लगा। तब आपको 25 साल के थे जी। तो अब आप क्या 33 साल के हैं? जी। यार माशाल्लाह, आप तो मुझे अभी भी 25 के लग रहे हैं। मुसलमान नहीं किया। अच्छा, मुसलमान करने के बाद, जी, करने के कलमा बाद पढ़ाने के बाद जी। उन्होंने कहा कि मैंने इसको मुसलमान नहीं किया। जी। अच्छा, उसने ऐसा क्यों किया? वो मेरे मामू हैं, दरअसल मीरपुर में रहते, मेरा ननियाल भाई है। मेरे मामू अभी तक हमसे वो लोग नहीं मिलते, मेरी मम्मा से नहीं मिलते। मेरी वजह से मेरी नानी की डेथ हो गई तो उन्होंने मम्मा को भी मेरी मिलने नहीं दिया। तो वो मेरे मामू ने ज़्यादा वहाँ सोर्स की थी, ज़्यादा जोर लगाया उन लोगों ने हम पे केस किया था ज़्यादा कि ये लड़की को ज़बरदस्ती भगा के लेके गया है और जो भी मतलब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मामू के पास जॉब करते थे। मेरे मामू MBBS डॉक्टर हैं मीरपुर में। जी, मीरपुर खास में उनका अपना क्लिनिक भी है और वो उनकी अपनी गवर्नमेंट जॉब भी है। तो ये वहाँ पर थे मेरे मामू के पास। MBBS डॉक्टर इतना इन्फ्लुएंशियल तो नहीं होता, क्या वजह है कि? वो बस उनका एक कहना कि आजकल तो कुछ वैल्यू नहीं है वैसे MBBS डॉक्टर की, लेकिन वो समझते मैं कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का MBBS हूँ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स की थी। क्या सियासी लोगों से ताल्लुक था उनका? जी। उन्होंने प्रेशराइज बहुत ज़्यादा किया था, मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था कि अभी तक वो मिलते नहीं है मेरी मम्मा से, ना ही मिलने देते। बोला था कि इन दोनों को गोली मार दो तो फिर हम आपसे मिलेंगे। यानी कि आपके केसेस में दोनों तरफ से खफा थे? जी। हिंदू बरादरी एक तरफ और मुसलमान दोनों खिलाफ थे। वो भी मेरे ज्यादा ननियाल वाले थे, ननियाल वाले बहुत ज्यादा मेरे थे। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर किया था कि आप वापस आ जाओ। मुझे 10 दिन यहाँ बुलाया भी था उन्होंने घर पे ना, कि आप आ जाओ, हम आपकी किसी और से शादी करवा देंगे, इनसे निकाह तोड़ दो। पहले से एंगेजमेंट थी आपकी कोई? नहीं, मेरी कोई एंगेजमेंट कुछ नहीं था किससे पहले से। अच्छा, वो क्या जवाब देते थे कि भाई ये तोड़ दो कि ये हिंदू है या? जी, बस ये मतलब बोलते थे आपने हमारी इज्जत खराब की है, आप हमारे पास था, ये इसकी क्या वैल्यू, ये क्या कमाने वाला है, आप क्या करोगे इसके साथ, इसका कोई घर नहीं है और कुछ नहीं है पीछे इसके पास, तो आप इसके साथ कैसे रहोगे? आप छोटी उम्र की हो इतनी, आपने इसके पास क्या उम्र थी आपकी तब? मेरी आई थिंक 14 साल थी। 14 साल थी। जी।
اور یہ 25 کے تھے. جی. ٹھیک. تو اس وجہ سے وہ بولتے تھے کہ آپ نے ہماری عزت خراب کی, آپ ان کے پاس نہیں جاؤ, آپ واپس آ جاؤ. تو بس میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے بولا بس جو ہو گیا اللہ مالک ہے, میرے نصیب سے شاید ان کے پاس کچھ ہو جائے, ابھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نے ان کی نہیں سنی تو میں ان کے ساتھ ہی رہی. آج 9 سال ہو گئے, 10واں سال لگا ہوا ہماری شادی کو. 2 بیٹیاں ہیں میری. تو آج تک ہمارے ماموں نہیں ملتے. ماموں نانی کی ڈیتھ ہو گئی, انہوں نے وہاں آنے تک نہیں کیا. آپ تب 14 سال کی تھی اور اب آپ کتنے سال کی ہو گئی؟ 25 کی ہو گئی شاید, یا 22-23 کی, ایسے ہی 22 کی ہو گئی. تو اب تو آپ ماشاءاللہ مچور ہیں. اب اگر پیچھے ریفلیکٹ کریں, جب 14 سال کی تھی جو آپ نے فیصلہ کیا تھا, تو اب آپ لگتا تو بظاہر خوش ہیں, کیا بیچ میں کبھی پچھتایا کہ بھائی یہ میں نے غلط کر دیا تھا, ہوتا بہتر ہوتا میں اپنے والدین کی بات مان لیتی اور کر دیتی؟ نہیں, ویسے انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا ہے. مطلب میں جب سے میری شادی ہوئی آج تک 9 سال ہو گئے, انہوں نے مجھے خوش رکھا ہے. لیکن وہ جہاں تک ماں باپ کی عزت دیکھی جاتی ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے پھر میرا طریقہ غلط تھا نا. مطلب ماں باپ کی جو عزت دیکھی جاتی ہے اور ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے وہ غلط تھا. لیکن انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی آج تک, وہ میں خوش تھی ان کے ساتھ. اچھا, یہ لازمی ہے کہ مذہب تبدیل کیا جائے, ایسی شادی ہو سکتی ہے بغیر مذہب تبدیل کیے؟ نہیں, بغیر مذہب کی کیسے شادی ہوگی تبدیل کی؟ مذہب تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا نا. نان مسلم اور مسلم کیسے رہ سکتا ہے سب؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ اس کے مذہب میں آ جاتی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مسلم تو نان مسلم نہیں ہو سکتی نا. تو آپ نے ان کو پریشرائز کیا؟ نہیں, میں نے ان کو کوئی پریشرائز نہیں کیا. آپ نے اس کے اوپر کوئی جادو ٹونا کیا تھا؟ نہیں, میں نے کوئی جادو ٹونا نہیں کیا. کوئی دھمکی وغیرہ دی, بلیک میل کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ میرے ماموں کے ساتھ, مطلب ہمارا ان لوگوں سے فیملی میٹر بھی تھا. یہ ہمارے ماموں کے پاس میں نے آپ کو بتایا نا پہلے بھی تھے, تو یہ روزے بھی رکھتے تھے. یہ حالانکہ تھے نان مسلم یہ, لیکن رکھتے روزے بھی تھے. جب میرا کوئی وہ نہیں تھا, ماموں ہمارے خود بتاتے تھے یہ بات کہ اس کو بہت انٹرسٹ ہے اسلام میں. تو یہ کہیں گئے ہوں گے درگاہوں وغیرہ پہ بھی, تو انہوں نے نمازیں وغیرہ بھی کچھ پڑھی. ان کو شروع سے ہی تھا یہ, میں نے اپنے آپ سے نہیں لوگوں سے بھی سنی ہے یہ بات. میرے ماموں لوگ ہی بولتے تھے, تو میں نے کوئی پریشرائز ان کو نہیں کیا. اچھا, آپ کا کہنا ہے کہ آپ سے جب اس کا تعلق ہوا, ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوا, تو اس سے پہلے ہی یہ اسلام سے انسپائر تھے اور روزے وغیرہ رکھتے تھے؟ ایسا نہیں کہ آپ سے اٹیچمنٹ کے بعد امپریس کرنے کے لیے اس نے ایسا؟ نہیں, امپریس کرنے, اس سے پہلے ہی تھے یہ. اچھا جی, وہ بھی اس لیے پتہ ہے کہ یہ ہمارے ماموں کے پاس تھے, جاب کرتے تھے, اس لیے ہمیں اتنی معلومات ہے. وہی مولوی حفیظ جہاں ہم انٹرویو کر کے آئے, شاید وہ سمارٹ لگتے ہیں, ینگ لگتے ہیں. حفیظ الرحمان, اچھا وہ نام ہے. ہاں, اس کا ہم انٹرویو کر کے آئے ہیں ویسے. اچھا, وہ تو ویسے تو یہ حق میں لگ رہا تھا کہ یہ جبری مذہبی تبدیلی نہیں. وہ بعد میں جب سائیں پیر ایوب جان سرندی نے میرا ساتھ دیا نا, اس کے بعد. اچھا, اس کے بعد پھر اس کا دل ہوا. اس کے بعد ہوا پھر جب پیر ایوب جان سرندی نے میرا ساتھ دیا, اس نے بولا کہ یہ لڑکا میرے پاس ہے, اب جس کو بھی جو بھی زور لگانا ہو لگاؤ. بولا اس لڑکے نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, اسلام قبول کیا ہے, میں ساتھ دوں گا, آپ لوگ دو نہ ہی دو. پھر انہوں نے مولوی بھی سارے سائن سے میٹنگ کرنے آئے, مجھے میرپو خاص کے بنگلے میں بلایا. مولوی جو میرپو خاص کے بڑے بڑے علماء, وہ سائن سے میری میٹنگ رکھوائی انہوں نے. پھر میری میٹنگ ہوئی ان سے, اور پھر انہوں نے بولا کہ ٹھیک, وہ سائن سے ایکسکیوز کرنے لگے, سوری, بولا ہم سے غلطی. سائن نے یہ بولا کہ اسلام میں تم داخل تو کر سکتے ہو, لیکن نکالنے کا تمہیں کوئی جواز نہیں ہے. مولوی کو کہا, مولوی کو کہ نکالنے کا تمہیں کوئی جواب نہیں. اسلام میں داخل تو ہر ہندو ہو سکتا ہے, لیکن اس کو نکالا نہیں جا سکتا. اچھا, جب مجھے وہاں کورٹ سے نا, کورٹ مجھے بولا کہ کورٹ میں جب پیش کیا گیا, تو اس کے بعد مجھے بولا پولیس پروٹیکشن دے کے, بولا اس کو پولیس پروٹیکشن میں رکھو. اس ٹائم MQM کا زور تھا, تو انہوں نے بولا کہ اس کو خطرہ ہے بہت, تو پھر مجھے پولیس پروٹیکشن میں رکھ کے اور نظر بند کر دیا تھا. کس نے کروایا تھا یہ؟ مجھے جو ان کا ہندوؤں کا اور مسلموں کا آپس میں دونوں اوپر سے مل گئے, اور انہوں نے کہا کہ سم ہاؤ ان دونوں, آپ دونوں کو کچھ پولیس پروٹیکشن میں رکھا جائے, اور ساتھ ساتھ میں پریشرائز بھی کیا جائے دونوں کو کہ آپ ہٹ جائیں, وہ ادھر ہو جائیں, وہ ادھر ہو جائیں. یعنی کہ مسلمان ہندو دونوں مل کے
اس میں سیاستدان بھی ہوں گے, کچھ اور بھی ہوں گے. اس میں ہندوؤں نے اپنا فائدہ سوچا کہ بھائی ہمارا فائدہ ہو جائے گا, مسلمانوں نے سوچا کہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا, دونوں نے مل کے پریشرائز کیا. لیکن میں 3 دن وہیں ٹاؤن تھانے میں رہا تھا. 3 دن. پھر 3 دن کے بعد جب مجھے پیش کیا گیا تو جج نے بولا کہ میری وائف کو تو انہوں نے دارالعلومان ہی بھیج دیا تھا دوسرے تیسرے دن ہی. کھانا کون لاتا تھا, کیا کون آپ کی تیمارداری کرتا تھا, کوئی دوست ہوتے تھے کیا؟ جی میرا دوست ہوتا تھا وحید علی وسان, اس نے میری ہیلپ کی تھی شروع سے لے کر آج دن تک. وہ میری ہیلپ کرتا ہے, اس نے میری ہیلپ کی. اس کو بھی دھمکیاں آئی ہوگی؟ اس کو دھمکیاں آئی, اس پہ FIR اس نے اپنی فیملی پتہ نہیں کہاں سے کہاں بھیج دی. ورنہ مسلمان اور ہندو کمیٹی والے یہ بولتے تھے کہ ہم تمہاری ہی فیملی کو اٹھا کے لے جائیں گے, ایسے ہی ہم شادی کریں گے جیسے تم نے کی ہے. اچھا, آپ کی جو اپنی فیملی ہے اس میں بردرز بھی ہوں گے, سسٹر ہوں گے, ماں باپ ہوں گے. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے شادی کرنی ہے اور آپ نے مسلمان ہونا ہے, تو پہلے سے فیملی کو بتایا تھا کہ سڈنلی کیا کیا؟ نہیں, میری امی اکثر مجھے بولتی تھی کہ تم یہ روزے رکھتے ہو نا, یہ نہیں رکھا کرو, نہیں رکھا کرو. بولو مجھے آپ کا رویہ صحیح نہیں لگتا, اور آپ روزے کیوں رکھتے ہو؟ بولو روزے ہمارے ہوتے ہی نہیں رکھا کرو روزے. تو میرا ایک شروع سے تھا, میں جب نان مسلم تھا تو بھی میں روزے رکھتا تھا, میں روزے وغیرہ سب رکھتا تھا. اب نماز کا, حالانکہ میں درگاہوں پہ جاتا تھا, میں یہ جو ان کے مندر وغیرہ ہوتے تھے وہاں پہ کبھی نہیں گیا. کشوری تو خود واಣಿوں کوئی دیوان کاسٹ کا ہے, تو ان کا کیا انٹرسٹ تھا, یا دوسرے میگھواڑ کمیونٹی والے بھی؟ میرا جو پھپھا تھا نا, وہ ان کا جو بنگلے پہ نا کھانا پکانا وغیرہ جو ان کا اپنا پرسنل وہ کرتے تھے. اگر وہ کہیں ساتھ جاتے تھے تو ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے. وہ جو میرے پھپھا تھے وہ اور میرے ابو ان کے پاس ہی رہتے تھے. اچھا, ہری رام کے پاس. تبھی اس نے یعنی اس میں انٹرسٹ لی اور زور لگا. ہری رام اور کھٹو مل جیون. اور یہ کشوری لال جو ہے یہ پھر دوست ہے اس کا زرداری صاحب کا. جی نا, اس ٹائم بہت پریشرائز کیا گیا. حالانکہ مجھے کورٹ میں ملنے آئے تھے, یہ کورٹ میں میرے ابو کے ساتھ, اور ہری لال کشوری اور کھٹو مل جیون اور میرے ابو اور 1-2 اور تھے. تو انہوں نے بولا, جج نے بولا بھائی جو لڑکا بولے گا مجھے وہی کرنا ہے. تو میری جج کے سامنے ان سے میٹنگ ہوئی. انہوں نے بولا کہ آپ, جج کو بولا تھوڑا سا ٹائم دے دیں. بولا ٹائم نہیں, جو بھی بات ہوگی یہاں سامنے ہوگی. انہوں نے بولا آپ ٹھیک ہے. بولا ہو گئے مسلمان. بولا ہو گئی تھی آپ سے غلطی. میں نے کوئی غلطی نہیں کی. میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو غلطی کروں گا. بولا میں خود اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے, اور واپسی میری کوئی امید نہیں رکھنا. انہوں نے مجھے سب بولا یہ کر دیں گے, انڈیا بھیج دیں گے, جاب وغیرہ. مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. یا یہ جو ہے نا پیچھے ہٹ گئی ہوں, آپ نے کہا اب آپ سے نہیں ہو سکتی. ان کے ساتھ کی وجہ سے ہی میں آگے بڑھا. ان کے ساتھ کی وجہ سے آگے بڑھا. اور ایک ذریعہ ہوتا ہے اسلام میں داخل کرانے کا, کہ اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بناتا ہے کہ کس کے ذریعے بنایا جائے. تو میرا ذریعہ ان کے ہی تھرو تھا کہ ان کو میرا ذریعہ بنا کے بھیجا تھا. تعلقات ہوں گے. آپ کو دارالعلومان کیوں بھیجا گیا؟ آپ کو تو گھر پہ بھی رکھ سکتے تھے. کیا صورتحال تھی؟ دارالعلومان ان لوگوں نے بھیجا کہ اس کی نا ایج چھوٹی ہے, ایج چھوٹی ہے, اس کو دارالعلومان بھیج دو. تو اس لیے دارالعلومان میں بس یہ بولتے تھے کہ آپ 1 مہینہ رہو گی, 1.5 مہینہ رہو گی. ایسے کر کے مجھے 7 مہینے, تقریباً 8 مہینے رہی تھی میں دارالعلومان میں. 8 مہینے؟ جی دارالعلومان میں. کون سے دارالعلومان میں؟ حیدرآباد, قاسم آباد. تو دارالعلومان کی جو کنڈیشن حالات ہوتے ہیں وہ تو بڑے خراب ہوتے ہیں. کیسے آپ نے ادھر سروائی کی؟ نہیں, دارالعلومان کے حالات تو میرے جانے سے پہلے میں نے سنا تھا کہ حالات صحیح نہیں تھے. دارالعلومان کے میڈم اور وہاں کے انچارج جو سب آپس میں ملی ہوتی تھیں. لیکن وہاں پہ ایسا ہوا تھا کہ وہاں ایک لڑکی کی لاسٹ ڈیٹ تھی. جب وہ مطلب کوئی اس کا کیس تھا تو اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی, وہ جا رہی تھی. تو اس کو لڑکیوں نے بولا ہم تو یہاں پھنسے ہوئے ہیں, ہم نہیں نکل سکتے, آپ یہاں سے آج چلی جاؤ گی. تو آپ یہاں پہ جج کو بول کر جانا کہ یہاں پہ یہ جو سسٹم ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہاں کی میڈم اور جو بھی ہیں سب ملے ہوئے, وہ رات میں بھیج دیتے ہیں لڑکیوں کو, پھر صبح میں وہ آ جاتی ہیں. پولیس وغیرہ جو باہر کے سب ملے ہوئے.
تو اس نے بڑی مشکل سے مانا. اس نے سوچا نہیں کہیں میں دوبارہ واپس نہ آ جاؤں یہاں پہ نا. تو اس کو لڑکیوں نے منایا, پھر اس کو بولا, تو اس نے وہیں پہ جج کو جا کے ایسی بات بولی. تو جج نے ایکشن لیا اس پہ. جج کون ہوگا اس ٹائم پہ مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن جج نے ایکشن لیا اور پھر وہاں پہ جج نے چھاپا مارا. تو وہی تھا جو اس نے بات بولی, رات میں وہی کیس تھا. تو پھر وہاں پہ جج اپنی ڈیوٹی جیسی کرتا رہا. وہاں پہ 2-3 بار آیا, وہاں کے سارے سٹاف چینج ہوئے, پولیس والے چینج ہوئے, سب پہ سختی کری. تو وہاں پہ جب کچھ ایسا سسٹم نہیں تھا, بہت زیادہ سختی تھی. اتنی آسانی سے ملنے نہیں دیتے تھے پھر کسی سے بھی, یا میرے پیرنٹس آ رہے ہیں یا یہ بھی آ رہے ہیں, تو اتنی آسانی سے کوئی ملنے بھی نہیں آتا تھا. یہ آتے تھے لیٹر لے کے, کورٹ کا لیٹر ہوتا تھا, پھر میڈم دیکھتی تھیں, پھر وہ مجھ سے آ کے اندر پوچھتی تھیں کہ ایسے یہاں ہے, آپ کو ملنا ہے, آپ کی مرضی ہے تو آپ ملو گی, ورنہ آپ نہیں ملو گی. تو پھر بہت زیادہ سختی ہو گئی تھی. صحیح تھا وہاں پہ سسٹم باقاعدہ. وہاں پہ یہ تھا کہ سلائی والی آتی تھیں لڑکیوں کو, وہ سلائی سکھاتی تھی. اور جو لڑکیاں نان مسلم ہوتی تھیں, مسلم اگر ہوئی ہے تو ان کو کلمہ پڑھانا, کلمہ یاد کرانے. اور جو پڑھی لکھی نہیں تھیں ان کو کام کروانا, یا جو بالکل پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں ان کو ٹیوشن دینا, وہ ٹیوشن کی بھی ہوتی تھیں. اور کام وغیرہ جو تھا وہ ساری لڑکیاں اپنا وہاں خود کرتی ہیں. اچھا, نان مسلم کو جو لڑکیاں جب مسلم نہیں ہوئی ہیں ان کو کلمہ یاد پڑھانا, یہ ڈیوٹی کیوں لگائی انہوں نے, کس نے لگائی؟ ان کی سپارے والی ایک ٹیچر ہوتی تھی, اچھا, وہ آتی تھی وہاں پہ, وہ ان کو سکھاتی تھی قرآن نئی مسلمان. جی, وہ کلمے پہلے یاد کرواتی تھی, پھر سپارہ پڑھوانا. اور جو مسلم بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں یاد ہوتے زیادہ, تو ان کو پڑھانا, سپارہ پڑھانا, تو ان کو بھی کرتی تھی وہ ان کی ٹیچر وہاں پہ. پھر وہاں سے کھانا وغیرہ باہر سے آتا تھا, اور جو کسی کا اپنا بھجواتا تھا تو اس کی اپنی مرضی, اس کا باہر سے آتا تھا. اچھا, آپ کی امی اور ابو بھی آتے تھے ادھر؟ جی, میری امی ابو بھی آئے وہاں کافی دفعہ ملنے. اچھا, ماموں وغیرہ بھی آئے تھے میرے. وہ اکثر کیا کہتے تھے آپ کو کہ کیا کرو؟ وہ بس یہی بولتے تھے کہ آپ دیکھ لو آپ کا فیصلہ کیا ہے, صحیح ہے غلط ہے. وہ تو مجھے یہ, لیکن اتنا مجھے پریشرائز نہیں تھا کہ آپ نے چھوڑنا ہے زبردستی, آپ نے کرنا. لیکن ماموں کی طرف سے میرے بہت زیادہ تھا. آپ کے ماموں کا پریشر تھا, اس لیے آپ کے ابو اور ماں باپ بھی پریشرائز کرتے تھے, ورنہ وہ اتنا زیادہ نہیں. میرے ابو تو مطلب سمجھو اتنا زیادہ نہیں بولتے تھے, لیکن تھوڑا سا میری ماموں بولتے تھے امی کو کہ آپ بولو, لیکن وہ اتنا نہیں بولتے تھے. ماموں بہت زیادہ تھے, وہ بولتے تھے پریشرائز سے کہ بہت زیادہ کرو. لیکن آپ کو پتا ہے ماں باپ تو پھر چیز ایسے ہے نا کہ میں گئی ہوں, جو بھی میرا کام ایسا صحیح تو نہیں تھا, لیکن ماں باپ کو تو فکر ہوتی ہے نا بچوں کی, تو وہ اس سوچ سے بولتے تھے. وہ صحیح بولتے تھے ماں باپ, وہ یہ بولتے تھے. ٹھیک, ہو سکتا ہے ماموں انفلوئنشل زیادہ ہو, اس لیے پریشر کر رہا ہو, فیملی کا بڑا ہو سکتا ہے ماموں وہ کا بس سارے کا. ان کی ابھی تک سوچ یہ تھوڑا سا گاؤں ٹائپ والی ہوتی ہے نا, وہ ابھی تک یہ بولتے ہیں کہ وہاں میری جو وہاں بیٹھتے ہیں نا, وہاں میری عزت خراب ہوئی ہے. یہ میرے پاس لڑکا کام کرتا تھا, اور آپ کی جو بھانجی ہے اس نے کری ہے, وہ بس یہ سوچتے تھے, وہ اور زیادہ کچھ نہیں سوچتے. ابھی آپ کی امی ادھر ہے؟ جی, میری امی امی سے بات ہو سکتی ہے؟ جی, ہو سکتی ہے. وعلیکم السلام. تو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, ریلیشن شپ ہو گیا, شادی کرنا چاہتے تھے, مسلمان بھی ہو گئے. تو یہ اس کے باوجود آپ کو ان کی جو یہ شادی کرنا اچھا لگا یا برا لگا؟ بہت اچھا لگا. میں کہتی ہوں ہم خوش نصیب ماں باپ ہیں جو مطلب میری بیٹی کو اتنا اچھا شوہر ملا. یہ میرا داماد نہیں, میرا بیٹا ہے, یہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے, اس کا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ماشاءاللہ روزے رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اسلام پہ قائم ہے. میری بیٹی کو بہت خوش رکھتا ہے. ہمارے خاندان والے بولتے ہیں اتنا اچھا داماد ہمارے خاندان میں نہیں ہے کوئی, سب کی عزت کرتا ہے. میرے پورے سسرال والے, اس کے مطلب ددیال والے, وہ سب کہتے ہیں کہ اتنا اچھا داماد کسی کا بھی نہیں ہے. سب اس سے پیار کرتے ہیں. ایک دن نہیں کسی سے ملتا ہے, سب ناراض ہوتے ہیں, ہمارے گھر آؤ, سب بلاتے ہیں, سب کے یہاں ہر تقریب میں ویسے آنا جانا ہے. بہت خوش ہیں. میں اپنے بچوں سے بہت خوش ہوں. میں کہتی ہوں ایک بیٹا تھا, اللہ نے مجھے 2 بیٹے دے دیے. ماشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑتا, ہاتھوں پہ رکھتا ہے اپنی فیملی کو. کہتا ہے میرے 2 بیٹے, بیٹیاں نہیں ہے, میرے بیٹے, اور میری بیٹی کو اتنا خوش رکھتا ہے کہ میں کہتی ہوں اللہ جتنا تیرا شکر ادا کروں کم ہے. پتہ نہیں میرا شوہر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کون سی نیکی قبول کی ہے جو مجھے اتنا اچھا بیٹا مل گیا. اچھا, میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا. مطلب داماد نے بھی, ان کا مطلب دونوں خوش ہیں. میں بہت خوش ہوں کہ یہ فیصلہ اچھا ہوا. اگر یہ لوگ ساتھ نہیں رہتے تو شاید میں تو زندہ نہیں ہوتی. میں اس لیے خوش ہوں کہ مجھے نئی زندگی مل گئی. میرے بیٹے اور داماد دونوں خوش ہیں ماشاءاللہ, اور بہت اچھا ہے. جتنی تعریف کروں کم ہے. اگر آپ اسٹیٹمنٹ شروع میں دے دیتی بیان کہ بھائی میں اس میں راضی ہوں, میں اس کی ماں ہوں, میں اس کا باپ ہوں, ہمیں کوئی ایشو نہیں, ہمیں یہ شادی منظور ہے, تو یہ
इतनी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते? नहीं, मैंने खैर ऐसा कुछ नहीं बोला। तारीख पे जाते थे कोर्ट में, तो जैसे केस चल रहा होता है, पर बहरहाल ये है कि फिर मैंने हमारे मामू का था थोड़े दिन, इसके पापा तो कहते हैं मेरी सबसे प्यार इनसे ज्यादा करते हैं, दोनों से खुश है ना। उन्होंने कभी कुछ बोला कि मेरी औलाद है, बल्कि ये लोग हमारे पास आए, हम इतना खुश, माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं। बल्कि अगर आप मुनासिब समझो तो बुला भी सकती हूँ। शानजा के मामू? नहीं, अब्बू मतलब अब्बू। चाहो तो शानजा के मामू अब खुश हैं या अभी भी नाराज? बस हम मिलते नहीं हैं, आना जाना, बस जीना मरना सब बंद कर दिया। मैं, मुझे उनकी जरूरत भी नहीं अम्मी है। मेरे बच्चे नवासी हैं, मैं खुश हूँ अपनी अभी फैमिली में। अम्मी के इंतकाल हो गया था, उस पे भी इनको मुंह देखने भी नहीं दिया। अगर आप चाहो तो इसके पापा से बात कर सकते हैं, आ जाएंगे करीब ही। मैं तो समझ माँ का दर्जा बड़ा है, आपने उनके, वो भी माशाल्लाह हाँ। बहुत खुश है। वो इन लोगों के बगैर एक सेकंड नहीं रहते, जी, बहुत खुश हैं। और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम मिलेंगे नहीं, यहाँ नहीं आना, या कोई वक्ती तौर का थोड़ा होता है मूड ऑफ, जरा इसमें ऐसा कोई बात नहीं थी। बहुत खुश है माशाल्लाह, हम साथ रहते हैं। जी। और बच्चा बहुत नेक है, इस्लाम पे कायम है, सबका ख्याल रखता है फैमिली का, हम भी बहुत रखते हैं, ऐसी बात नहीं। यही था मेरा कि छोटी सी है, मतलब अभी छोटी है थोड़ी, अभी उम्र शादी की नहीं। जी, बस और कोई मसला नहीं था। माशाल्लाह उन्होंने शुरू से बहुत खुश रखा है, जैसे एक माँ रखती है, उसने अपना बहुत अपनी बीवी बच्चों को खुश रखा है शुरू से। तो फिर क्या जो अब कोर्ट में वगैरह होता था, ये खर्चा वगैरह कहाँ से होता था, किसे मैनेज होता था? खर्चा मेरा जो मेरी सपोर्ट की थी उस टाइम, कुछ पैसे मेरे पास भी थे अपने, लेकिन वो उस टाइम तो आपको पता है कि पैसा कोर्ट में ऐसे जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो फिर मेरी हेल्प की थी मेरा दोस्त था वहीद वसाम, उसने, और दूसरा की थी अयूब जान सरंदी ने, पीर अयूब जान सरंदी ने, उसने भी पैसे सपोर्ट और माली मदद भी जो भी हो सकी। मेरी रिहाइश उनके पास थी, खाना पीना गाड़ियाँ सब उनकी होती थी। उनके बंदे भी मेरे साथ आते थे कि कोई खतरा ना हो, वो अपने बंदों को भी भेजते थे कि भाई इसके साथ जाओ। गाड़ियाँ भी वो अपनी देते थे। और जो साईं का बेटा शहीद हो गया पीर जवाद रहमान, वो मेरी फुल सपोर्ट करता था। हालांकि मीर मन्नावर तक मुझे कॉल की गई थी साईं को कि भाई मुझे ये बंदा वापसी दे दो, आपकी जितनी भी स्कीमें हैं ना रुकी हुई, हम सारी बहाल कर देंगे। अच्छा, तब आईजी जो था एडी ख्वाजा था? एडी ख्वाजा, वो आपके साथ? एडी ख्वाजा उस टाइम आया था जब मैं था ना, उस टाइम था मीर मनवर शेख या ऐसे कोई था। अच्छा, मीर मुनीर शेख जी। तो पुलिस का कोई हाई प्रोफाइल कोई बंदा जिसने आपका साथ दिया हो, कहा कि बेटा हम आपके साथ हैं? पुलिस ने किया था। पुलिस ने एक बंदा था, बाकी सारे हट गए थे। एसएसपी था ना उस टाइम, उसने बोला जज को कि मैं इस लड़के को नहीं रख सकता, कल कोई मार देगा, एमक्यूएम का जोर था। फिर उस टाइम था अरबाब अली जरदारी नवाब शाह का, उसने मुझे जज को बोल दिया था, वो था सब इंस्पेक्टर। उसने मुझे बोला कि मैं इस लड़के को, मुझे चार्ज दे दो लेकिन मुझे इख्तियार फुल चाहिए, सिक्योरिटी फुल चाहिए, मैं इसको लेके जाऊंगा। फिर अरबाब अली जरदानी ने मेरा साथ दिया, बाकी पुलिस वालों ने तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी।